ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور میرے ساتھ اس طرح آپ کو بتایا کہ جناب مولانا بوستان القادری صاحب کا یہ تعزیتی نشست، میرے ساتھ عرفان طاہر صاحب بات کر رہے تھے۔ بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ان کی شان کے اوپر کہیں، بڑا اچھی اور مختصر سی میرے خیال میں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف۔ تو جناب ان کے بیٹے جناب صاحبزادہ فاروق احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، پھر سے جناب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خصوصاً اس وقت پہ آپ کا یہ ٹائم دینا، یہ وقت نکالنا ہمارے لیے بہت مشکور ہے۔ تو کچھ جناب مولانا بوستان القادری صاحب کی کوئی جو ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ جب وہ جو ان کے جو اپنے گاؤں میں، پہلے تو ان کا گاؤں کا ذرا نام اگر بتا دیں جو آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ راجہ واجد صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور قبلہ پیر صاحب کا بھی، جنہوں نے اپنی دیرینہ دوست کو یاد رکھا جی، اور یہ آج کا تعزیت کا پروگرام آپ کر رہے ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ ادائیات پر آپ، یہ پہلا موقع ہے کہ میں کسی ٹیلی ویژن پہ آیا ہوں۔ آپ نے کئی بار مجھے کہا، لیکن میں والد صاحب کی موجودگی میں، کیونکہ تقریر اور تحریر جو ہے انہی کا سلسلہ تھا اور میں اوائڈ کرتا رہا، آپ کو پتہ ہے، لیکن آج ایسا موقع تھا کہ آپ نے کہا، اور میں اس کو، بے شک لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے، لیکن میں نے وقت نکالا کہ چلو میری بھی حاضری لگ جائے، اور میں ان کے دوستوں، بزرگوں، مشائخ، علماء، عوام کا شکریہ بھی ادا کر دوں، جنہوں نے انگلینڈ کے علاوہ سارے ممالک سے فون کیے اور تعزیت کی۔ اور جب میں نے ان سے کہا کہ میں یتیم ہو گیا ہوں، کہتے ہیں آپ نہیں یتیم ہوئے، پوری دنیا یتیم ہو گئی۔ اور کئی دوستوں نے تعزیت کی، تو میں نے کہا جی آپ کے ساتھی چلے گئے، انہوں نے کہا جی ساتھی نہیں چلے گئے، ہمارے استاد چلے گئے، بالکل صحیح کہا، جنہوں نے ہمیں اس میدان میں چلنا سکھایا، کوئی شک نہیں، قلم پکڑنا سکھایا، کوئی شک نہیں۔ تو وہ بڑے شفیق، نرم دل اور بڑی اچھی طبیعت کے مالک تھے، اور اوائل عمری میں ان کی شادی ہو گئی تھی، اور میں آ گیا ان کے ساتھ ہی پھر جو ہے، تو اس لیے میرا اور ان کا بڑا دوستانہ۔ گھر میں وہ کس طرح ان کا جو گھر میں جو ٹائم گزارتے تھے، سخت طبیعت سے یا شفیق کتنی ان کی کیسی؟ نہیں، گھر میں وہ اپنے کام سے ہی لگن رکھتے تھے، ان کا جو، ان کو کتابوں سے شغف تھا، اور وہ دن رات بس اسی میں جو ہے، اسی لیے ان کی 6 کتب کی رونمائی ہوئی ہے، آپ بھی غالباً موجود تھے وہاں، اور وہ لکھنا شروع سے ہی، ان کی تحریر ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا تھا، اور کئی بار شکایات ہوئیں۔ ہمارے تایا ڈاکٹر غلام ربانی صاحب، ان کی طبیعت بڑی سخت تھی، تو انہوں نے کہا جی آپ یہ تحریر اپنی چینج کریں گے، لوگ جو ہے اس کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، انہوں نے کہا پٹواریاں والی جی، تو ان کی تحریر جو ہے وہ کوئی پڑھ سکتا تھا، صحیح، اور ماشاءاللہ ہینڈ رائٹنگ بھی بہت اچھا تھا ان کا، بہت اچھا تھا، کوئی شک نہیں۔ تو گاؤں کا میں نے سر نام آپ گاؤں جی ہمارا چکسواری میں، اس کا مشہور معروف شہر جو ہے وہ چکسواری ہے جی، اور چوک حکیم نور عالم 12واں، اس میں وہ ہے ہماری رہائش ہے وہاں پاکستان میں۔ یہ برلب سڑک ہے، چکسواری شہر میں داخل ہونے سے پہلے آتا تھا، لیکن اب چکسواری شہر ہمارے گھروں کے عین سامنے آ گیا، بلکہ اس سے بھی آگے جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ جی، جیسے آپ بات کر رہے تھے جناب قبلہ شیخ العالم الحاج پیر جناب علاء الدین صدیقی صاحب نے، جیسے ہی پہلے جب ان کو دل کا وہ عارضہ ہوا، ہاسپٹل میں گئے، تو انہوں نے اسی وقت جناب وہاں سے حکم کیا کہ جناب ان کی
دعا کے لیے لوگوں سے کہ باقاعدہ طور پہ یہاں پہ سکرول چلایا گیا وہاں پہ یہ سالہ سلسلہ، اور اس کے بعد جب خبر آئی تو آپ وفات پا گئے تو جناب پیر صاحب نے حکم دیا کہ فوراً جناب بوستان القادری صاحب کی جو ہے نا وہ اس کی خبر چلا دیا جائے، اور وہ سارا دن جناب پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق چلتی رہی، اور پھر یہ نشست بھی جناب پیر صاحب نے اسپیشلی جناب اس کا ہمیں اس موقع پر مجھے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں اصلاں نال جے کریے نیکی نسلاں تک نہیں بھولدے، بے اصلاں نال جے کریے نیکی الٹیاں چالاں چلتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. یہ اسی لیے قادری صاحب یہ رکھی گئی نشست تاکہ آپ سے جو لوگ نئی تعزیت کر سکتے، یہ کیونکہ پوری دنیا میں ٹیلی ویژن جاتا ہے، جہاں کہ پاکستان، آزاد کشمیر، یو کے، یورپ، پوری ورلڈ میں یہ ٹیلی ویژن جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکیں. تو یہ اس لیے اسپیشلی جناب یہ تعزیتی نشست پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ ہوئی. تو میں جناب ابھی چاہوں گا جناب احمد بوستان قادری صاحب، یہ بڑا قریبی وقت آپ نے کس قریب سے ان کو دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی میں دادا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں پھر بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوں گا. ماشاءاللہ آج علماء اہل سنت، قائد اہل سنت ماشاءاللہ آج پلیٹ فارم پر بیٹھے تھے، اور میں خود حضور شیخ العالم قبلہ پیر علاء الدین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں، جو انہوں نے ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، دادا جی کے ساتھ ان کا تعلق شروعات تک ماشاءاللہ رہا. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ مجھ کو پوچھتے ہیں کہ عزیزاً احمد آپ نے بہت قریبی رشتہ داری دادا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھی، اور ان کی لیگیسی کیا ہے، ان کا میسج کیا تھا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے ایک بہت خوبصورت آیات کریمہ، اور یہ آیا میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ ہر تقریر میں وہ انکلوڈ کرتے تھے، اور یہ آیا انہوں نے خود مجھ کو سکھا دی. جو کچھ دین کی معلومات ہے، دنیا کی معلومات ہے، میرے ساتھ میرے دادا جی نے رحمۃ اللہ علیہ مجھ کو سکھا لی. نماز کو بھی پڑھنے کا، دعا کو بھی پڑھنے کا، جو بھی ہے قرات کو بھی کرنے کا میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو سکھا دی. اور یہ آیا کریمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور آپس میں نہ پھٹ جانا، فرقہ بندی نہ کریں. یہ ان کی لیگیسی اتحاد اور اتفاق کی لیگیسی تھی. اور شاید ناظرین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب میں پیدا ہوا میرے آنکھوں کے اندر کوئی نظر نہیں تھا، دن یا رات کا فرق مجھ کو معلوم نہیں تھا، لیکن رب کائنات کی فضل و کرم کے ساتھ میرے دادا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی مصروفیات سے باوجود انہوں نے مدینہ منورہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، اور میرے لیے انہوں نے عمرہ شریف ادا کیا. ان کی دعاؤں کے ساتھ جو نظر آج میرے ساتھ ہیں یہ ان کی دعاؤں کے ساتھ مجھ کو ملا ہے، اور جو دولت، عزت اور شہرت مجھ کو ملی دنیا سے یہ ان کی دعاؤں کے ساتھ مجھ کو ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کئی لوگ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی اور سیاسی خدمات کو بتاتے ہیں، لیکن یہ چیریٹی فیلڈ کے اندر بہت ان کا حصہ تھا. لیکن میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوبی تھی، وہ لوگوں کے نہیں بتاتے تھے. یہ نہیں چاہتے کہ وہ کیمرے کے ساتھ جائیں یا وہ تقریر کریں. آپ جانتے ہیں ان کو کئی دفعہ لوگ ان کو انویٹیشن دعوت دیتے ہیں کہ علامہ صاحب تقریر کریں، انہوں نے کہا نہیں، میری حاضری بالکل ہے اور آپ تقریر کریں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 2014 کے اندر جو میرے کزن، جو میرے تائے جی کے صاحبزادے تھے عمر فاروق، اللہ ان کو جنت عطا فرما، آمین. جب ان کا انتقال ہوا میرے اور دادا جی کے ساتھ بات چیت ہوئی اور ہم نے کہا کہ مرحوم عمر کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے. اور اس وقت میں ہم نے ایک آرگنائزیشن اسٹیبلش کی جن کا نام تھا میڈیکل ریلیف انٹرنیشنل. میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی لیڈرشپ کے اوپر
اس آرگنائزیشن کے ذریعے میں ہم نے فلسطین کی روئے زمین میں غازہ کے اندر ایک میٹرنٹی اور نیونیٹل وارڈ بنائے الشفا ہاسپٹل کے اندر. اس کا 1 لاکھ پاؤنڈ پروجیکٹ تھا، لیکن دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے دعاؤں کے ساتھ ہم نے کمپلیٹ کیا، اور یہ 1200 ہماری بہنیں کی مدد کر رہا ہے ہر مہینے. یعنی سال کے اندر ہزاروں ہماری بہنیں کی مدد ہو رہی ہے. اس کے ساتھ جب عرفان صاحب نے کہا کہ جو پناہ گزین کا ریفیوجی کا سلسلہ ہوا، دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ساتھ بات کی کہ عزیزاً احمد ہم نے کرنا ہے کام، اور ہم نے ٹیم لیزوس سے بھیجی، اور لیزوس کے اندر ہم نے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی لیڈرشپ کے اوپر 40,000 لوگوں کو، 40,000 پناہ گزین کو ہم نے کھانا کھلایا، اور ہم پہلی آرگنائزیشن تھی جو حلال ان کو کھانا کھلایا. کئی مہینے کے لیے انہوں نے کوئی کھانا نہیں حلال کھا دیا، اور دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ ان کو حلال کھانا کھلانا ہے، اور ان کو رسپیکٹ کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو ٹریٹمنٹ کرنی ہے. اور میں آخر پر یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف دنیا کی صبراحت تھی اور آرام تھا، ایک طرف دین حق بچانا کام تھا. رب دی قسم ہے کہ میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت انہوں نے دین کو چوز کیا، اور دنیا کی کوئی سوچ ان کی نہیں تھی، صرف دین کی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی انہوں نے سوچ کیا اور انہوں نے کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو لیگیسی ہے، نام علامہ بوستان قادری، کام علامہ بوستان قادری اور شان علامہ بوستان قادری ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ان کا جو سایہ ہے پوری امہ مسلمہ پر، بالخصوص اہل سنت والجماعت پر ہمیشہ رہیں گا. اور ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی جو لیگیسی ہے، ان کا جو کام ہے، ان کی جو خدمات ہیں، ہم نے اس کو سچے دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب احمد بوستان قادری صاحب. کل جب علماء مشائخ تھے تو انہوں نے جناب ان کو لقب سے نوازا کہ بابا اہل سنت. اللہ اکبر. جی تو جناب مولانا بوستان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہی ایسی تھے کہ انہوں نے ہر طرح سیاسی و سماجی جو خدمات تھی ان کی، دن رات ان کی محنت مشقت. صبح میں سمجھتا ہوں کہ سورج کی کرنیں نکلتی تو آپ کے جناب رابطے شروع ہو جاتے. سبحان اللہ. تو اس کرنوں کے ساتھ آپ کا سارا دن مصروفیات میں، اور کبھی میں نے نہیں دیکھا ان کو تھکتے ہوئے. یقین انہوں نے دین اور دنیا کو ساتھ چلایا. سبحان اللہ. دین اور دنیا کو، کوئی شک نہیں. مثلا یہ ہے کہ یہ بات دیندار ہوتے ہیں، وہ ان کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، سیاست کہاں جا رہی، لیکن انہوں نے ان کو جس چلانا چاہیے تھا جس طرح چلایا دین اور دنیا کو. اور ہر وقت ان کی وہ دین کو پریفرنس دیتے تھے دنیا پر. جی کوئی شک. دنیا کو پریفرنس نہیں دیتے بلکہ دین کو پریفرنس دیتے تھے، اور جہاں بھی وہ دین کا کام ہوتا وہاں پیش ہوتے تھے. کوئی شک نہیں. کوئی خوبصورت سا واقعہ ان کا جو آپ کو، ان کی کوئی بات سب سے زیادہ جو خوبصورت ہے، جو آپ کو پسند تھی، کوئی ایسی بات ہمارے ساتھ شیئر کر دیں ناظرین کے ساتھ. چلو باتوں میں آ جائے گی کوئی بات. میں اسی کے ساتھ ان کے جناب جی آپ احمد بوستان. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کوئی بات شیئر کریں آپ کے ساتھ، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک دن ان کے انتقال سے پہلے میں نے الحمدللہ ہسپتال کے اندر 2 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے، اور ماشاءاللہ وہ بہت خوش تھے. میں نے کہا دادا جی کوئی درد ہے؟ ان کا نہیں کوئی درد نہیں. تو ہر بار انہوں نے یہ کہا کہ عزیزاً احمد مجھ کو اور سب کو رب تعالی سلامت رکھے، مغفرت عطا فرمائے. انہوں نے دعاؤں کی. ماشاءاللہ. اس 2 گھنٹے کے اندر میں کام کرنا تھا، مجھ کو کام بھی نہیں ہوتا. اور یہ خوبی تھی میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جو بھی ان کے ضروریات تھے، خواہش تھے، وہ سب دوسروں کے لیے تھے. جیسے علامہ نیاز صدیقی صاحب نے کہا کہ دوسروں کو دکھی انسانیت کی وہ سوچ ہر وقت کرتے تھے. دیکھیے ہمارے ملک کے اندر کاؤنسلر ہونے سے پہلے
ممبر آف پارلیمنٹ اس کنٹری، مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ ہونے سے پہلے میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ برٹش ڈیلیگیشن میں حاضر تھے. جب بوسنیا میں جینوسائیڈ ہوا، بوسنیا اور ہرزیگوینا کے اندر، وہ برٹش ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ گئے تھے. کاؤنسلر اور ممبر آف پارلیمنٹ سے یہاں یو کے میں ہونے سے پہلے ماشاءاللہ ان کی گورنمنٹ سے اندر اور پارلیمنٹ سے اندر ان کا حصہ تھا. یہاں برطانیہ کے اندر برطانیہ کے ممبر آف پارلیمنٹ منسٹر نے ان کو بہت رسپیکٹ کی، ایون ان دوز ڈیز، ایون ان دوز ٹائمز بیفور دا کمیونٹی واز اسٹیبلشڈ. اور جیسے لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ پاکستان اور آزاد کشمیر ان کا تعلق، ان کی کنٹریبیوشن لوگ جانتے ہیں، لیکن 2016 سے اندر یہاں اس سال کے اندر جب سیریا کا جو سلسلہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا مجھ کو کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ساتھ 3000 میڈیسن کی بوتل وہ باب الحواس سیریا بچوں کے لیے انہوں نے بھیجا. 3000 بوتل انہوں نے بھیجا میڈیسن کے. سو ہر ملک کے اندر ان کی کنسرن تھی، اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ 24/7 کام کرتے تھے، یہ بھی اس کی ایویڈنس ہے، یہ بھی اس کی ٹیسٹیمونی ہے. کوئی شک نہیں. بہت شکریہ احمد صاحب. تو وقت تو عام تو شاید ساری رات لگے رہے ان کی باتیں کرنے کے لیے، تو وقت میرے خیال میں اس کا تو ان کے لیے کم پڑتا ہے. میں آخر میں جناب عرفان طاہر صاحب سے کہوں گا کہ 2 اشعار نعت کے جناب پیش کریں. تو آپ کے سال و سوال کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، سبحان اللہ. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ. بہت شکریہ. بڑی پیاری آواز کے ساتھ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جناب حضرت مولانا بوستان قادری صاحب کی روح کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ گھروں میں بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، ان کو ضرور بخشیں، ان کی روح کو بخشیں. اللہ پاک جناب کی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت فردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ نصیب کرے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. آپ کی جنت، آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. تو یہ اسی کے ساتھ میں جناب پھر سے قبلہ شیخ العالم حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ وقت دیا، اسپیشل نشست رکھی آپ کی ہدایت پر. ناظرین، یہ 9 سال ہو گیا نور ٹیلی ویژن آپ کو یہ خدمات اور یہ سروس دے رہا ہے. یہ نہ کہ صرف برمنگھم آسٹن میں نہیں، بلکہ یہ دیکھ لیں پورے UK، یورپ اور پاکستان میں جہاں جہاں جا رہا ہے. یہ آپ لوگوں کا اپنا ٹیلی ویژن ہے، اور اس کے لیے آپ کو جو بھی جتنی بھی ضرورت ہوگی یہ آپ کے لیے ضرور موجود ہے. میں آپ سب لوگوں کا جناب پھر سے صاحبزادہ فاروق احمد قادری صاحب جو ان کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، جناب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے قیمتی وقت نکالا. احمد بوستان قادری صاحب آپ کا شکریہ. جناب عرفان طاہر صاحب آپ کا شکریہ. اور جناب ناظرین، پھر سے میں دعا کے لیے گزارش کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو واجد بشیر کو اجازت دے. اللہ حافظ، شب بخیر.